الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور عقیدت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حضور کی بابرکت ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، ذوق اور شوق سے پڑھیں۔ 10 بندوں نے بھی میرے ساتھ نہیں پڑھا، پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ جاگ کے ذرا محبت سے بیٹھیں، ذوق سے شوق سے بیٹھیں جس طرح آپ پہلے بیٹھے تھے، کیونکہ ہم سب حضور کے در کے منگتے اور فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ اپنی محبت کا آپ نے ثبوت دینا ہے۔ آج عرش پاک کی نورانی روحانی محفل پاک حضرت خواجہ محمد رفیق اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکدہ، آپ کے مزار پر انوار کے سائے کے نیچے میں اور آپ اس وقت منگتے اور بھکاری بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندے کے صدقے سے دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب محترم جن کے توسل سے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، صاحبزادہ حافظ القاری پیر محمد عمران اویسی زیدہ مجدہ، قبلہ صاحبزادہ محمد عرفان اویسی زیدہ شرفہ، اور صاحبزادہ قبلہ پیر محمد حبیب سلطان زیدہ مجدہ، اور بالخصوص جتنے بھی سادات کرام مشائخ عظام میرے ساتھ سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں۔ میں پہلے ہی اس بے ادبی کی معذرت کرتا ہوں کہ حضور کا خون سادات نیچے بیٹھے ہیں اور میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کی میں معذرت کرتا ہوں، یہ مجبوری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں میں نے بیٹھ کر بھی ان کے نانا جان کی ہی بات کرنی ہے، اور جس لیے بیٹھا ہوں اور جس صدقے سے بیٹھا ہوں وہ بھی سارا فیض ان کے نانا جان کا ہے، وگرنہ ہماری اوقات کیا ہے۔ خش خش جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا سائیاں۔ چونکہ میں ناموں سے واقف نہیں تو سب کے نام لے کے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا، تعارف کرواتا۔ آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، سادات کرام کے پہلو میں بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے، جس طرح آپ کھچی صاحب کے سامنے ماشاءاللہ بڑے پیار اور محبت سے سن رہے تھے۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کسی کسی کو، تو کوشش میں بھی کروں گا کہ آپ کو 2-4 باتیں کوئی اللہ رسول کی سمجھا لوں اور اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کو سنواروں۔
کوشش یہی ہوگی، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، وہ کہنے لگا حضور عرض ہے، حضور عرض ہے، نعت کا مطلع سجا دیا جائے۔ حضور عرض ہے، نعت کا مطلع سجا دیا جائے، اور حضور عرض ہے، چہرہ دکھا دیا جائے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، خطاب بھی آپ سننا چاہتے ہیں، پتہ لگنا چاہیے۔ حضور عرض ہے، حضور عرض ہے، نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے، چہرہ دکھا دیا جائے۔ حضور عرض ہے، چہرہ دکھا دیا جائے، اور حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں۔ حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور اس شعر پہ میں آپ سب کی داد لوں گا، میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ نے مجھے داد دینی ہے۔ اور ذوق دیکھیے شاعر نے کتنا خوبصورت کہا، وہ کہنے لگا حضور مولا سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید۔ جو مرید ہے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ، ہم سارے ہی سادات کے مرید ہیں، سادات کے لنگر پہ پلتے ہیں۔ سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، میں زور دے رہا ہوں سمجھیے گا، سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ اور کہا حضور شہر بسائے حاکموں نے یہاں، حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، بس میں مطلب پہ آ گیا۔ بڑی خوبصورت نعت ہے اور آپ وجد میں آ جائیں گے۔ شاعر نے آخر پہ کمال کیا اور کہنے لگا حضور حسن پر مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور حسن پر مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے اب پردہ ہٹا دیا جائے، حضور عرض ہے اب پردہ ہٹا دیا جائے۔ بعد از حمد و صلات سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ کا کروڑاں شکر ہے کہ اس پاک پروردگار عالم کی خاص توفیق کے ساتھ میں اور آپ اس وقت اس نورانی روحانی عرش پاک کی محفل میں جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری نوکری چاکری کو قبول و منظور فرمائے۔ 16واں پارہ ہے، میں جہاں سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، قرآن کی بات ہے۔ آپ نے قرآن سننا ہے اور آپ نے پھر اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں آپ کو کتنی خوبصورت بات سنا رہا ہوں۔ رب کا قرآن ہے، جس طرح کھچی صاحب بات کو بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ کو سادات گرام مولا پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی چوکھٹ پہ لے آئے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا اذهب الى فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس سے جا کے بات کرو، اسے جا کے واز کرو، تبلیغ کرو۔ اذهب، آپ جائیں، الى فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے قال رب اشرح لی صدری، یا اللہ میں وہاں جاتا تو ہوں لیکن عرض یہ ہے کہ میرا سینہ کھول دے، ذرا شرح صدر عطا فرما، سینہ کھول دے میرا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور ساتھ ہی عرض کرنے لگے ویسر لی امری، اور میرے لیے یا اللہ معاملہ ذرا آسان فرما دے، سینہ بھی کھول دے، میرے لیے معاملہ بھی آسان کر دے۔ اور پھر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری یہ زبان کی لکنت ہے یا اللہ اس کو بھی کھول دے، عقدہ جو زبان کا ہے یا اللہ اس کو بھی کھول دے۔ اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور رب عطا کرتے جا رہا ہے کہ موسیٰ تجھے شرح صدر بھی دے دیا، تیرا معاملہ بھی آسان کر دیا، تیری زبان کی لکنت بھی ختم کر دی، جا فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یفقہوا قولی، یا اللہ میرا قول بھی آسان کر دے، میں بات کروں تو اسے سمجھ آئے،
فرمایا موسیٰ یہ بھی دے دیا. یہ محبت کی بات ہے. نبی مانگ رہا ہے، رب دے رہا ہے. کلیم مانگ رہا ہے، کریم دے رہا ہے. کلیم مانگ رہا ہے، کریم دے رہا ہے. اور جب مانگتے مانگتے میں آپ کو موضوع پہ لے آؤں گا. اولیاء کرام کے عرش میں بیٹھے ہیں. صرف میں تمہید میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ تمہید دیکھیے گا کہ رب کا قرآن کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں بات سمجھا رہا ہے. تمہید پہ آپ نے غور کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یفقہوا قولی، یا اللہ میرا قول بھی آسان فرما دے، میری زبان پہ جملے آئیں تو اسے سمجھ آ جائیں. یہ بات کر کے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تمہیں یہ بھی دے دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ جہاں اتنا کچھ دے دیا ہے وہیں پہ مجھے مددگار بھی عطا فرما دے. وَاجْعَلْ لِي، وَاجْعَلْ بنا دے، وزیرہ کوئی مددگار. یہ کہہ کے فوراً کہا من اہلی، یا اللہ مددگار بھی دے دے اور اپنے گھر سے نہیں میرے گھر سے دے دے. من اہلی، میرے گھر والوں سے مجھے مددگار بھی دے دے. اب موسیٰ علیہ السلام آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ جب یہ کہہ لیا نا من اہلی، یا اللہ مددگار بھی دے اور میرے گھر سے دے، اور فوراً کہ کہیں کوئی اور ہی نہ مل جائے کہا ہارون اخی، یا اللہ مددگار بھی دے گھر سے دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی ہے. میں پھر تھوڑا سا پیچھے آنا چاہتا ہوں، آپ کو عقیدے کی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں موسیٰ اللہ کا نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، اولو العزم میں آتا ہے، اتنا بڑا رسول ہے، اتنی بڑی شان ہے. عرض کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، یا اللہ مجھے مددگار دے. آپ نے جملہ سمجھنا ہے. میں پوچھتا ہوں ایمان والے بیٹھے ہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے یا اللہ میری مدد بھی کر، یا اللہ مدد کر. یہ چاہیے تھا. سٹیج والوں سے پیار لینا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یا اللہ میری مدد کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مدد نہیں، مددگار عطا فرما، مددگار عطا فرما. اور پھر اگلی بات، میں اب اپنے جملوں کو سمیٹنے لگا ہوں. اگلی بات کیا کی؟ یا اللہ مددگار بھی دے اور مجھے میرے گھر سے دے. من اہلی، میرے گھر سے دے. مددگار بھی دے اور مجھے میرے گھر سے دے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں اور اپنے گھر سے مانگ رہے ہیں. اب آؤ میرے اور آپ کے کریم کا انداز کیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان کیا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام مددگار مانگ رہے ہیں، وہاں حضور نے مانگا نہیں. اللہ نے خود فرمایا کل سونیا تو بھی تے کچھ مانگنا، سونیا کچھ تو بھی تے مانگنا. کل اے پیارے تو بھی تو بولنا، تو بھی تو مانگنا. اب حضور کی باری آئی تو حضور نے کیا مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں یا اللہ مددگار دے، گھر سے دے. میرے اور آپ کے کریم کی باری آئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی باری آئی. حضور کو اللہ فرما رہا ہے پیارے تو بھی تو مانگنا، وَقُلْ تو بھی تو مانگنا. حضور نے کیا مانگا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ مجھے دینا ہے میں مکہ سے نکلوں تو صدق میرے ساتھ ہو، میں مدینے داخل ہو جاؤں تو صدق میرے ساتھ ہو. اور واجعل لی، پھر کیا کر؟ واجعل لی، پھر بنا من لدنک، اپنی بارگاہ سے سلطانا نصیرا، میرا مددگار کوئی اپنی بارگاہ سے بنا. اب یہاں رک کے میں اپنے جملوں کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنی ہے. میرے اور آپ کے کریم لجپال نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا یا اللہ مجھے جب مدینے داخل کرنا ہے پھر بھی صدق میرے ساتھ ہو، مجھے جب مکے سے نکالنا ہے پھر بھی صدق میرے ساتھ ہونا چاہیے. یا نبی یا نبی. اب آپ صدق پوچھیں کہ چشتی صاحب صدق کیا ہے. لوگوں نے
اختلاف پیدا کر دیے. کوئی کہتا ہے ہم علی والے، تو کوئی کہتا ہے ہم صدیق والے. یارو اس آستانے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک ہی قرآن کی آیت ہے، اسی ایک آیت سے میں صدیق اکبر بھی ثابت کروں گا، میں علی بھی ثابت کروں گا. میں آپ کو ایک ہی آیت سے قرآن کی صدیق بھی دکھاؤں گا اور علی بھی دکھاؤں گا. فرمایا پیارے تو بھی تو مانگنا. حضور نے کیا مانگا؟ ربی ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ جب مدینے داخل ہوں صدق میرے ساتھ ہو. وآخرجنی مخرج صدق، یا اللہ جب مکے سے نکلوں تب بھی صدق میرے ساتھ ہو. اب جملے آپ نے دل کی تختی پہ لکھنے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کریم کا انداز ہے. گویا حضور یہ فرما رہے تھے یا اللہ کعبے کے بغیر رہ سکتا ہوں، زمزم کے بغیر رہ سکتا ہوں، صفا مروہ کے بغیر رہ سکتا ہوں، یا اللہ صدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں صدق کے بغیر نہیں رہ سکتا. صدق میرے ساتھ ہو. مکے سے جاؤں صدق میرے ساتھ ہو، مدینے جاؤں صدق میرے ساتھ ہو. آپ پوچھیں یہ تو صدق ہے، آپ صدیق کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں بتاؤں، صدق جب اپنے عشق کو پرواز پہ لے جاتا ہے، جب اپنی محبت کو غار ثور میں نچھاور کرتا ہے، جب صدق اپنی لطافتیں اور اپنی کثافتیں اور اپنی رفتیں اور اپنی بلندیاں اور اپنی عظمتیں یار کے نام پہ قربان کرتا ہے، یہی صدق پھر سفر کرتے کرتے صدیق اکبر بن جاتا ہے. حق چار یار، حق چار یار. میں ایک ہی آیت سے صدیق اکبر کی عظمت بھی بتانے لگا ہوں، مولا علی کی عظمت بھی بتانے لگا ہوں، مولا کائنات کی شان بھی دکھانے لگا ہوں. لوگوں نے فرق ڈالے، عقیدے خراب کرنے لگ گئے، مشاجرات صحابہ پہ بات کرنے لگ گئے. میں کہاں وہ کہاں، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ. ان ہستیوں سے بات کرتے ہو، ان ہستیوں کے مقام کو تولتے ہو، ان کا آپس میں موازنہ کراتے ہو. وہ ہستیاں تو کہاں، تیرا مقام کہاں؟ وہ ہستیاں جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب تیرے جتنے غلام ہیں میں رب سب سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں. اچھا آپ سنتے ہیں ابھی رجب شریف تھا، پھر آگے محرم بھی آئے گا. ایک جملہ بولا جاتا ہے جی حضرت علی کے پاس بستر تھا، ہجرت کی رات علی کے پاس بستر تھا. میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، ہم رہیں نہ رہیں یہ جملہ آپ نے اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ہجرت کی رات حضور کا بستر تھا. علی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نبی کا بستر تھا، اور ابو بکر اس سے کہتے ہیں جس کے پاس سارا رب کا نبی تھا. نعرہ تکبیر، ہجرت کی رات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. چارے یار نبی دے پیارے، نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، انہ جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، انہ چوما یارہ ورگا آزم شان صدیق کی پچھنے اکو یار ہزارہ ورگا. نعرہ تحقیق. ہم یہاں کوئی تقابلی جائزہ نہیں کر رہے، سنیوں کے سٹیج پہ بیٹھ کے عقیدہ بتا رہے ہیں کہ علی شیر خدا کا مقام بڑا اعلیٰ، بڑی بات ہے. علی کے پاس ہجرت کی رات نبی کا بستر ہے، ابو بکر کے پاس سارا نبی ہے، سارا نبی ہے. اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی عزت عظمت شان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. ہم علی کے نوکر ہیں، ہم علی کے خادم ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں. علی کی شان یہ ہے، حضور فرمانے لگے علی تیرے پاس
مکہ والوں کی امانتیں ہیں، تیرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ علی وہ ہے جس کے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صدیق وہ ہے جس کے پاس رب کی امانت ہے۔ سمجھو نہ ذرا، علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، امام المشارق والمغارب، میرے اور آپ کے مولا علی مشکل کشا، ان کے پاس مکہ کی امانتیں ہیں۔ صدیق اکبر تاجدار صداقت، ہم سنیوں کے امام امیر المومنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس رب کی امانت مصطفیٰ کی صورت میں ہے، ان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ سنو اب اس بات کو یاد رکھو، نادان تو کہاں لے کے جا رہا ہے لوگوں کو؟ ان صحابہ، ان ہستیوں، ان عزت والے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب سانپ ڈس رہا تھا، ایڑی رکھی ہوئی تھی، ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ ڈس رہا ہے، ابو بکر صدیق، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ ڈس رہا ہے، ابو بکر صدیق اپنی ایڑی نہیں ہٹا رہا، سانپ ڈس رہا ہے، تاجدار صداقت ایڑی نہیں ہٹا رہے، ادھر تلواروں کے سائے ہیں، علی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ادھر تلواروں کے سائے ہیں، مولا کائنات بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ جھوم جاؤ گے، او نادان تم لوگوں کو لڑاتے ہو، بتاؤ مجھے، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے، جان دینے میں نہ صدیق پیچھے ہے۔ یا نبی یا نبی، جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے، جان دینے میں نہ صدیق پیچھے ہے۔ آؤ یہاں تک ابو بکر صدیق کی شان ہے، ہم علی کے نوکر ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب میری آیتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے شرح صدر بھی دے، میرے لیے معاملہ بھی آسان کر دے، میری زبان کی لکنت بھی ختم کر دے، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میرا قول بھی آسان کر دے، میرے لیے وزیر بنا دے۔ کہاں سے؟ من اخی من اہلی، میرے گھر سے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، وہ میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، حضور نے مانگا، حضور نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ فرمایا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، یا اللہ مجھے بھی مددگار دے، مجھے اپنے گھر سے نہیں دے، تو اپنے گھر سے مجھے مددگار دے، مجھے میرے گھر سے نہیں چاہیے۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، تو اپنے گھر سے دے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مددگار میرے گھر سے دے۔ حضور فرماتے ہیں، یا اللہ میرے گھر سے نہیں، اپنے گھر سے دے۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، اپنے گھر سے دے، اپنے گھر سے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، اختلاف ہے علماء کا، لیکن ہم کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوا ہے، یہ علی کی شان نہیں ہے، یہ کعبے کی شان ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ علی کی شان نہیں، یہ کعبے کو مقام ملا کہ علی اللہ کے گھر میں آیا، یہ کعبے کو مقام ملا ہے۔ اور پھر حضور جاتے ہوئے ہجرت، جب حضور فرما رہے تھے نا، حضور جاتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے، اے کعبہ تجھے چھوڑ کے نہیں جانا تھا، انہوں نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن سن لے، تجھ سے زیادہ عزت میرا کلمہ پڑھنے والا سچا مومن امتی اس کی زیادہ ہے، میری امت کے مومن کی عزت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ علی والو سمجھو
کہ کعبے سے عام مومن کی عزت زیادہ ہے تو جو امیر المومنین ہے اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس بات پہ بھی کیوں بحث کرتے ہو؟ علی کعبے میں آئے، ٹھیک ہے، ہم ماننے والے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي، حضور فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، یا اللہ مجھے مددگار دے، میرے گھر سے نہیں اپنے گھر سے دے۔ اب اس ساری تقریر کا جملہ میں اب دینے لگا ہوں، آپ نے توجہ کر لی، میرا زور لگانا میرے کام آ جائے گا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو گئی اگر آپ نے سمجھ لی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اللہ سے مددگار، موسیٰ کو اللہ نے اخی کی صورت میں ہارون دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا مددگار، اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی صورت میں، اخی کی صورت میں ایک نبی دے دیا کہ ہارون اخی یہ تیرا مددگار ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے مددگار مانگا تو اللہ نے علی کی صورت میں مددگار عطا فرمایا، علی کی صورت میں مددگار عطا فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو علی دے رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے دے، تو اللہ نے علی دے دیا۔ اور علی کی اگلی شان دیکھو، سلطان النصیرہ، مددگار بھی اللہ نے دیا تو حضور فرماتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ سے دینا ہے تو سلطان عطا فرمانا، سلطان عطا فرمانا، طاقت کا سلطان ہو، معرفت کا سلطان ہو، حکمت کا سلطان ہو۔ اللہ نے علی کو طاقت کا بھی سلطان بنا دیا، علی کو معرفت کا بھی سلطان بنا دیا، حکمت کا بھی سلطان بنا دیا۔ میں آپ کے سامنے مولا علی کی طاقت کی صرف ایک بات رکھ کے آگے جاؤں گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پیار کرنے والوں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کا نعرہ لگا کے مجھے بتاؤ علی کی طاقت سننا چاہتے ہو؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، پڑھو من کنتو مولا علی مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، اور پڑھو حیدر 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 حیدر۔ غزوہ احزاب ہے، علی سلطان، غزوہ احزاب ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ علی سلطان، علی سلطان، علی سلطان۔ اور یہاں میں رک کے علی کا ذکر، صحابہ فرماتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان تھی، علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم علی کا ذکر کرتے چہرے کھل جاتے، ہم سمجھ جاتے مومن بیٹھا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق بیٹھا ہوا ہے۔ علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اور پنجابی کے شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا شام کو سورج رتا لگدا ہے۔ پنجابی پڑھ رہے تھے نا، آپ کو سمجھ آ رہی تھی، مجھے بھی پنجابی کے 4 جملے یاد آئے۔ شام کو سورج رتا لگدا ہے، شام کو سورج رتا لگدا ہے، ہاڑ اچ دی تتا لگدا ہے۔ شاعر بڑا خوبصورت کہتا ہے، وہ کہتا ہے شام کو سورج رتا لگدا ہے، ہاڑ اچ دی تتا لگدا ہے۔ مومن کونے منافق کونے ذکر علی اچ پتا لگدا ہے۔ مومن کونے منافق کونے، ویسے صاحب مومن کونے منافق کونے ذکر علی اچ پتا لگدا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، یہ علی ہے۔ غزوہ احزاب ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، خندق کی کھدائی ہو گئی، 1000 بندے سے لڑنے والا رستم عرب کے نام سے مشہور ہے، عمر بن عبد ود ہے، عمر بن عبد ود رستم عرب 1000 بندے سے لڑتا ہے، گھوڑے کو ایڑی لگائی، خندق پار کر کے آ گیا، آ کے کہتا ہے حل من مبارزن، آؤ کون جو میرے مقابلے میں آ سکتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اللہ کی عزت کی قسم شیر خدا اٹھے، علی اٹھے، حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑا، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ مولا علی پھر بیٹھ گئے، سائیں کا حکم ہے، علی بیٹھ گئے۔ اس نے پھر للکارا، وہ کہتا ہے حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ وہ للکارتا ہے، شیر خدا پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں،
حضور اجازت چاہیے، وہ للکار رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، اپنی جگہ پہ بیٹھ۔ 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ اس نے پھر للکارا، حل من مبارزن، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ جب اس نے تیسری دفعہ للکارا، پھر علی اٹھ کے کھڑا ہوا، پھر علی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے، حضور اب نہیں۔ وہ بار بار للکار رہا ہے، کافر، حضور للکار رہا ہے، اب نہیں، اجازت چاہیے۔ سلطان النصیرہ، جسے رب سلطان بنا کے بھیجے، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اٹھے مولا علی، کیا بات ہے حضور، کیوں بار بار بٹھا رہے تھے؟ زمانے کو بتانا تھا، علی کو بار بار بھی روکا جائے، علی پھر بھی باطل سے لڑنے کے لیے آگے آ جاتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ علی بس پہلی دفعہ جوش میں آ کے کہہ گئے، علی بار بار آ رہے ہیں، حضور مجھے اجازت چاہیے۔ اب حضور نے مولا علی کے لیے ایک جملہ بولا، فرمایا علی جانتے ہو وہ کون ہے؟ علی جانتے ہو وہ کون ہے؟ علی حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگے، حضور آپ کی نگاہ کرم ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، میں یہ جانتا ہوں میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا حضور میں علی ہوں، مجھے اتنا پتا ہے۔ یار علی کا ذکر سننے والے ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھتے، ذرا گرم ہو کے بیٹھو، علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا حضور میں علی ہوں، مجھے یہ پتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی پھر اپنی دستار اتار، مصطفیٰ کی دستار سر پہ سجا۔ یہ علی ہے جس کے سر پہ دستار حضور سجائیں۔ مولا علی کے سر پہ دستار حضور نے سجائی۔ فرمایا علی اپنی تلوار مجھے دے، میری لے جا۔ تلوار حضور نے دی، دستار حضور نے سجائی۔ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، میں آپ کے سامنے 4 جملے رکھنے لگا ہوں۔ علی کو ماننے والوں، علی سے پیار کرنے والوں سنو۔ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا یار دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا مستقبل سنوارا ہے یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد۔ آپ کو اگلی بات کی سمجھ آئے گی کہ علی کسی سے ہار کیسے سکتا ہے، اور علی کسی سے ہار کیسے سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا ہے یا علی کہنے کے بعد۔ دنیا سوچ کر اتنا تو بتا، کیا کبھی کوئی ہارا ہے یا علی کہنے کے بعد؟ کیا کبھی کوئی ہارا ہے یا علی کہنے کے بعد؟ علی کا نام لینے والا نہیں ہارتا، علی کیسے ہار سکتا ہے؟ علی کا نام لینے والا قبلہ نہ ہارے، علی کیسے ہار سکتا ہے؟ مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، حضور کا امامہ سر پہ مبارک سر پہ سجایا، ہاتھ میں تلوار ہے، آئے اس کے سامنے۔ وہ کہتا ہے، عمر بن عبد ود کہتا ہے کون ہو؟ دستک دینے لگا ہوں، کون ہو، کون ہو؟ اس نے تعارف پوچھا، میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ کہنے لگا علی ہو تو پھر وار کرو، علی ہو تو پھر وار کرو۔ میں اپنی تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں اویسی صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، علی کے در کی خیرات لینی ہے، علی کے در سے بھیگ لینی ہے۔ وہ ناصر شاہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا، اس نے کہا تھا کپڑے پا کے بھی حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے، حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی ننگا لگدا ہے۔ زلیل بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی گندا لگدا ہے۔ کسے دبو ہے تو جا کے پننا، زلیل کم میں کمینہ کم میں، ہکو بوہا علی دا ناصر جتھے منگتا بھی چنگا لگدا ہے۔
ہکو بوہا علی دا ناصر، جت سے منگتا بھی چنگا لگتا ہے، ہم نے علی کے در سے بھیگ لینی ہے۔ اس نے کہا علی ہو تو پھر وار کرو، علی ہو تو پھر وار کرو۔ علی کا جملہ سنو، مولا مشکل کشا کا جملہ سنو۔ آپ فرمانے لگے علی وار کرنے میں پہل نہیں کرتا۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر میں سمجھا دوں گا۔ مولا علی فرمانے لگے، آپ نے فرمایا علی وار کرنے میں پہل نہیں کرتا، علی پہلے وار نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ میں پورے ذوق سے جملہ دے رہا ہوں، پورے ایمان سے جواب دینا۔ علی فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا کہ جو علی کا وار برداشت کر سکے۔ علی کا وار برداشت نہیں کر سکو گے، پھر کہو گے کہ مولت نہیں ملی۔ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا کہ علی کا وار برداشت ہو، تو پہل کر۔ اس نے وار کیا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے روکا۔ وہ بڑا طاقتور تھا، رستم عرب کہلاتا تھا۔ اس نے وار کیا، مولا علی نے روکا۔ اس کا وار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے روکا۔ امام المشارق والمغارب نے روکا، حیدر کرار نے روکا۔ اس کے تلوار کی تھوڑی سی نوک علی کی پیشانی پہ لگی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے کہا اب تو نے وار کر لیا ہے، اب سنبھل جا، علی کا وار آنے لگا ہے۔ اب سنبھل جا، علی کا وار آنے لگا ہے۔ علی کا وار، صحابہ فرماتے ہیں اس میدان میں ہم جب علی عمر بن عبد ود سے لڑ رہا تھا، ہم نے کہا عمر بن عبد ود سے علی لڑ رہا ہے۔ ہم نے کہا عمر بن عبد ود سے علی لڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ عمر بن عبد ود سے علی نہیں لڑ رہا، کل کفر سے کل ایمان لڑ رہا ہے۔ یہ علی کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کل کفر سے کل ایمان لڑ رہا ہے۔ پھر علی شیر خدا کا وار ہے۔ کیا کوئی ہارا ہے علی کا نام لینے کے بعد؟ مولا علی شیر خدا نے وار کیا، گرد اڑی۔ صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں چل رہا تھا جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ ہم بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، گرد اڑ رہی ہے۔ گرد جب اڑ رہی تھی اندر سے آواز آئی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضور فرمانے لگے صحابہ تمہیں مبارک ہو، میرے علی نے کافر کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ یہ علی ہے سلطان النصیرہ۔ میں آپ کے سامنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے خیرات لی ہے، صرف ایک جملہ بتانے کے لیے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، علی کا ذکر ہو گیا۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ صرف ایک جملہ لینے کے لیے رب کا قرآن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کیسے بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مددگار عطا فرما۔ ہم اگر علی ولی سے مدد مانگ لیں، اویسی صاحب کے مرید بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب کی بارگاہ سے مدد مانگ لیں، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہو، صرف یا اللہ مدد کہو۔ آؤ پھر موسیٰ علیہ السلام پہ بھی فتویٰ لگاؤ، ہے ہمت تو لگاؤ موسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ تو میری مدد کر؟ وہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ مدد کر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں یا اللہ مددگار عطا فرما۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ مدد تو تو نے ہی کرنی ہے، درمیان میں وسیلہ دیتے ہیں یا اللہ ان پیاروں کے صدقے ہماری مدد فرما دے، پیاروں کے صدقے مدد فرما دے۔ سورہ تحریم ہے، 28واں پارہ ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا محبوب تیرا مددگار اللہ بھی ہے۔ عقیدہ بھی لے جاؤ نا، علی کا ذکر سنا ہے آپ نے، محبت سے بیٹھے ہو، ولی علی سے مانگنا، نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ نادان لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں یا پھر قرآن کو سمجھا نہیں، یا پھر کسی کے کہنے پہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ سے دور کرتے ہیں، وہ نادان ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اے پیارے
تیرا رب بھی تیرا مددگار ہے، و جبریل، اور جبریل بھی تیرا مددگار ہے۔ جبریل رب ہے؟ جبریل رب ہے؟ نہیں، وہ جبریل، پیارے تیرا مددگار تیرا مولا بھی ہے، رب بھی تیرا مددگار ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی تیرا مددگار ہے۔ اور فرمایا وہ صالح المؤمنین، پیارے جو صالح مومن ہیں وہ بھی تیرے مددگار ہیں۔ اگر صالح مومن مدد کر سکتے ہیں تو یہاں لیٹا ہوا بزرگ بھی اللہ کا سچا ولی اور مومن تھا۔ سچے لوگوں کی بات بھی ہو گئی، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن مانتے ہی اسے ہیں جو صالح اور مومن ہو، وہی مومن۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب جبریل بھی مددگار ہے اور صالح مومن بھی مددگار ہے۔ صالح مومن ہی ولی ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن بھی ہو اور متقی اور صالح بھی ہو۔ تو ہم مومن اور متقی اور صالح کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، وہ صالح اور مومن اور متقی ہے، تو اللہ والوں سے مانگنا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے قرآن سے 2 آیتیں حدیثیں بڑی ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے فرمان بڑے ہیں۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، معراج النبی کے حوالہ سے میں ایک آخری بات 5 سے 7 منٹ کی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، حضور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور وہاں جب پہنچے نا تو جبریل امین، جس طرح آپ کو کھچی صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کا اپنا انداز تھا، وہ خوبصورت ایک پیرائے میں پورا معراج آپ کو سنا کے گئے ہیں۔ میں 1-2 پوائنٹ آپ کے سامنے عقیدے کے حوالہ سے اور ہماری نسبت جو حضور سے اس حوالہ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے جا کے کہہ دیا حضور بس اس سے آگے نہیں جا سکتا، حضور بس ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور فرمانے لگے جبریل وقت یاد کر جب میرے جد امجد کے پاس تو نار نمرود میں گیا تھا، وہاں جبریل تجھ سے حضرت ابراہیم نے، میرے جد امجد نے پوچھا تھا اے جبریل بتا تو کہاں جا سکتا ہے، تو نے وہاں کہا تھا اے اللہ کے خلیل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اے جبریل تجھے یاد ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور یاد ہے۔ فرمایا جبریل دیکھ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اب بتا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور حاجت اور ضرورت اتنی ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے، حضور کی نسبت پہ ناز کرو، مقدر پہ ناز کرو، جبریل کی حاجت دیکھو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے تو بتا، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری حاجت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، بتا کوئی حاجت ہے۔ تو جبریل عرض کرنے لگے حضور حاجت صرف یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ جب کل پل صراط سے آپ کے غلام گزرے ان کے قدم ہوں، میں جبریل کے پر ان کے قدموں کے نیچے ہونے چاہیے، میرے پر ان کے قدموں کے نیچے ہونے چاہیے۔ حضور چل پڑے، پھر وہ کیا تھا، کسی نے کیا خوبصورت کہا، وہ لوگ کہتے ہیں براق سفر براق پہ شروع ہوا، وہ براق کا سفر مسجد اقصیٰ تک ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر آگے جبریل امین براق پہ حضور کو آسمانوں تک لے گئے، پھر یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں آ کے رک گئے، جبریل رک گئے، براق پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا۔ میں سوال کرتا ہوں جب جبریل نے اور براق نے منزل مقصود تک نہیں لے جانا تھا بابا جی، جب منزل مقصود تک جبریل نے جانا ہی نہیں تھا، براق نے جانا ہی نہیں تھا، راستے میں چھوڑنا تھا، تو پھر جبریل آئے کیوں، براق لائے کیوں؟ سوال تو بنتا ہے نا، جب لے ہی نہیں گئے جہاں حضور نے جانا تھا، راستے میں ہی چھوڑ دیا کہ حضور بس آگے نہیں جا سکتے، پھر جبریل آئے کیوں، براق لائے کیوں؟ کسی کی بات نہ سن بیٹھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جبریل کا آنا اور براق کا آنا یہ تیرے اور میرے نبی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تیرے اور میرے نبی کی عزت تھی، اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، یہ عزت تھی۔ ہوتا ہے نا جی مہمان خصوصی آ رہا ہو تو عزت کے لیے گاڑی بھجوائی جاتی ہے، پروٹوکول کے لیے گاڑی بھجوائی جاتی ہے۔ وہ لوکیشن والا دور تو اب آیا نا کہ لوکیشن دے رہے ہیں جی لوکیشن پہ آ جائیں،
محبت اور عقیدت پہلے بڑی گوڑی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے قبلہ پیر صاحب آپ گاڑی تشریف فرما رہے ہیں، بندے بھی آ جائیں گے، گاڑی بھی آ جائے گی۔ وہ پیر کی ضرورت ہوتی تھی نہیں، عزت ہوتی تھی۔ معراج کی رات براق اور جبریل بھی یہی بتا رہے ہیں، لوگوں ہم نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رب کی طرف سے مصطفیٰ کی عزت ہے، مصطفیٰ کی عزت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے۔ حضور گئے، پھر آگے کیسے گئے؟ پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حضور پھر گئے، پھر ایک وقت آ گیا، حضور فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور میرے کانوں میں آواز آئی، بس آخری 1-2 منٹ ہے، میرے کانوں میں آواز آئی، ملا جیون اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، کانوں میں آواز آئی کف یا محمد، پیارے رک جا، کف یا محمد، اے پیارے ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں رک گیا، میں ٹھہر گیا، ہوا کیا ہے؟ فرمایا ان ربک یصلی، پیارے رک جا، دنیا میں مہمان آتے ہیں، ہم ان کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اے پیارے تو بھی تو میرا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ یہاں دنیا والے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق پتیاں نچھاور کرتے ہیں، میں رب ہوں، میری شان یہ ہے، اے پیارے رک جا، تیرا رب تیرے استقبال میں تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، تیرا رب تیرے استقبال میں تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ان ربک یصلی، عاشق نے بڑا پیارا لکھا کہ گویا رب حضور پہ درود کی پتیاں نچھاور فرما رہا تھا، پھولوں کی، وہ درود کے پھولوں کے گجرے نچھاور فرما رہا ہے۔ تیرا اور میرا نبی عرش پہ، حضور کا عظیم معجزہ ہے معراج۔ اور پھر بات کو مختصر کرتا چلوں، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا محبوب انت و انا، اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہوں، پیارے اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہوں۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے بھی اتار دے، اپنے جوتے بھی اتار دے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا پیارے جوتے اتارے نہیں، ان کو بھی ساتھ ہی لے آئے، جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں تیرے اور میرے نبی کے نالین پہنچے ہیں، وہاں تیرے اور میرے نبی کے نالین پہنچے ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، فرمایا محبوب انت و انا، اس وقت تو ہے اور صرف میں ہوں، باقی ہر شے نیچے رہ گئی، باقی ہر شے نیچے ہے، نوری نیچے ہیں، خاکی نیچے ہیں، ماننے والے نیچے ہیں، نہ ماننے والے نیچے ہیں۔ اور پھر کہا جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تم پہ سلامتی ہو، اے نبی تم پہ سلامتی ہو۔ آپ کے اس آستانے پہ آپ پیر صاحب سے دعا لیں، پیر صاحب آپ کو دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ پیر صاحب نے دعا دی ہے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سلامت رہیں۔ استاد شاگرد کو دعا دے دے کہ تو سلامت رہے، شاگرد خوش ہو جاتا ہے۔ مرید کو پیر دعا دے دے، مرید خوش ہو جاتا ہے۔ شاگرد کو استاد دعا دے دے، شاگرد خوش ہو جاتا ہے کہ تو سلامت رہے۔ یار تیرے اور میرے نبی کا مقام کیا ہے کہ رب فرما رہا ہے پیارے تو سلامت رہے، پیارے تو سلامت رہے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ تو جب حضور کی بارگاہ اللہ نے کہا نا اے پیارے تو سلامت رہے، تو وہاں پہ پھر حضور نے تجھے اور مجھے یاد کیا۔ اے لوگو، نبی کا کلمہ پڑھنے والو، حضور کا پیار اپنے دل میں بسانے والو، حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہر روز نماز میں تشہد پڑھتے ہو، جب تشہد پہ جاؤ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، وہاں رب فرما رہا تھا اے پیارے تجھ پہ سلامتی ہو، وہاں جا کر بھی مصطفیٰ تجھے اور مجھے نہیں بھولے۔ فرمایا یا اللہ جو سلامتیاں مجھ پہ ہیں یہی سلامتیاں میری امت پہ بھی نازل فرما دینا، میری امت پہ بھی نازل فرما دینا۔ فرمایا محبوب تیری امت پہ بھی نازل ہوں گی۔ السلام علیکہ ایہا النبی۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے اور آپ کے کریم لجپال نبی گزشتہ رات یہ معراج شریف کی رات تھی، حضور 3 تحفے لے کے آئے۔ فرمایا محبوب یہ تحفے لے جا، 5 نمازیں ہیں، ملی 50 تھی، رہ 5 گئی، میں ادھر تفصیل میں نہیں جاتا۔ فرمایا محبوب لے جائیں 5، پڑھیں گے 5، میں رب انہیں 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور لے کے آئے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آقا علیہ السلام لے کے آئے، اور ساتھ اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اے محبوب اپنی امت کو یہ بتا دیں، اپنی امت کو جا کے یہ بتا دیں، جو تیرا ہو کے رہے گا، جو تیرا ہو کے رہے گا، جو تیرا ہو کے رہے گا۔ اس جملے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ختم نبوت کی بڑی ضرورت ہے، حضور کے ہو کے رہو۔ رب معراج کی رات اپنے محبوب سے فرماتا ہے پیارے جا کے بتا دے جو تیرا ہو کے رہے گا، میں رب اسے بتا رہا ہوں کہ میں رب اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں گا۔ حضور کے بن کے رہو، حضور کے عشق میں رہو، حضور کی محبت میں رہو۔ آقا علیہ السلام سے وفا کرنی ہے، حضور کی ہر نسبت سے وفا کرنی ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے۔ صرف آخری بات، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اس نعرے کا جواب دیں تاکہ میری اور آپ کی حاضری لگ جائے، پھر نعرے کے بعد میرا خطاب ختم ہے، میں اپنی بات کر چکا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں، ذرا سارے میرے ساتھ اٹھائیں، سٹیج والوں سے معذرت کے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھائیں، حضور کی ناموس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر مل کے کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔